چلتا رہے۔ کل کے درس کے اندر بھی لیلۃ القدر کے متعلق کچھ ذکر کیا تھا اور آج بھی اسی کے متعلق کچھ ذکر کرنا ہے۔ مختلف جو روایات لیلۃ القدر کے متعلق آئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس میں ایک توجیہ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ امام شافعی کا یہ کہنا ہے کہ میرے علم کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بندہ سوال کرنے کے لیے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا، اور یہ سوال جو ہے چونکہ لیلۃ القدر ایک اہم رات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، خود اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ دین کے کام میں، نیکی کے کام میں بہت زیادہ حریص تھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے فاستبقوا الخیرات کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، جس طرح اب ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، عبادت کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ جس طرح غریب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی ہے کہ جو امیر صحابہ ہیں، مالدار صحابہ ہیں، وہ تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے بہت ساری نیکیاں لے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس مال تو ہے نہیں جس کو ہم صرف کر سکیں اور ان کی نیکیوں تک پہنچ جائیں، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی حل سوچے نا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں، لیکن مال کے بغیر، مال تو ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور ایک روایت میں اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ ہے، اور آخری مرتبہ جو ہے وہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو آخر تک ہے یہ کلمہ ہے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے نا غریب، وہ چونکہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس مجلس میں امیر کوئی نہیں تھا، وہ غریب مل کر آئے نا سوال کرنے کے لیے، اس سوال کی بات آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلایا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا ہے نا کہ فرضوں کے بعد یہ کوئی انگلیوں میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، جستجو کی ہے، ڈھونڈ تلاش کی ہے اور تحقیق کی ہے، لگ پتہ گیا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو جو نیکیاں یہ تسبیح پڑھ کے غریب صحابہ زیادہ لے رہے تھے کہ تاکہ ہم امیروں سے آگے گزر جائیں، تو امیروں نے مال بھی صرف کر دیا اور ادھر تسبیح بھی شروع کر لی ہے، تو وہ پھر آگے نکل گئے، نکل نہیں گئے، مال بھی صرف کیا ہے، تسبیح پڑھ لی ہو، پھر آگے نکل گئے۔ وہ پھر شکایت لے کر آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ وہ تو امیروں نے سن لیا ہے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیے، وہ تو ہم سے پھر آگے نکل گئے۔
تو پھر اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کسی کو اللہ زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی قسمت میں یہ بات کھڑی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق کثرت کے ساتھ صحابہ نے سوال کیا، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ مجھے پہلے مل جائے، میں پہلے حاصل کر لوں۔ تعین تو تھی نہیں، کوئی نشانی بتا دیں اللہ کے پیغمبر، جس طرح آپ جو بیٹھے نا جہاں پہ، تمہارے کان بھی ہوں گے کہ کوئی استاد ایسی بات بتائے کہ ہمیں پکا پتہ لگ جائے کہ ستائی ہے، تو ہم ستائی کو اس کو پا لیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں ستائی پہ پکڑے بیٹھے ہیں، میں ستائی کا رد کروں گا انشاءاللہ، وہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے خود اس کی تردید کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ سوال کیے ہیں نا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی سائل آتا لیلۃ القدر کے سوال کرنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہن پڑھ لیتے تھے، اس کے رجحان کو دیکھ لیتے تھے، آپ یہ اندازہ کر لیتے تھے اس کا رجحان کس رات کی طرف ہے۔ تو وہ بعض بندے جو ہے نا، وہ سوال کرنے کا انداز کے اندر بھی کہہ دیتے ہم پھر 21 کو کر لیں عبادت، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کر لو کر لو۔ اور ہے تو اس نے 23 کے بارے میں سوال کیا، ہم 23 کو کر لیں، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہو آپ اسی میں کر لیں۔ جس طرح کا کسی نے سوال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اسی میں شوق رکھتا ہے، اسی طرف اس کا ذہن لگا ہوا ہے، آپ نے اسی طرف لگا دیا، چونکہ وہ بھی رمضان تھا یہ بھی رمضان تھا۔ تو جتنے بندے سوال کرنے کے لیے آئے اور جس رات کی طرح جن کا رجحان تھا، ادھر ہی آپ نے مشورہ دے دیا ٹھیک ہے تلاش کرو، چونکہ تعیین کا علم تو خود اللہ کے پیغمبر کو بھی، ہاں اس میں تو کوئی تنقیص نہیں ہے علم کی، جو اگر علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر صحابہ اکرام جتنوں نے سوال کیا ہے سب کو آپ تعییناً بتلا دیتے نا فلاں رات ہے، کام ہی ختم، ہمارے لیے کیا بن جاتی، آسانی بن جاتی۔ لیکن کسی صحابی کو بھی اللہ کے پیغمبر نے تعیین اور معین کر کے نہیں بتلایا کہ فلاں رات ہے اور اس کو حاصل کر لو، نہیں فرمایا۔ ہاں وہی رجحان دیکھا ہے اور اندازہ احتمال ہر رات رکھتی ہے رمضان المبارک کی کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہے یا آخری عشرہ خصوصیت سے۔ اور آخری عشرے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکماً فرمایا ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عائشہ کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں یجاورو، مدینہ کے محاورے میں یجاور کا معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنا، ویسے لفظی معنی اس کا ہے پڑوسی ہونا۔ یجاورو کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑوسی ہونا، گویا کہ اعتکاف کرنے والا بندہ اللہ کا پڑوسی ہو جاتا ہے، اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ پڑوسی بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کے اندر جب آ گیا تو اللہ کے پڑوس میں آ گیا۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دروازہ کھڑکا کے ہاں کون ہے بھائی تم؟ میں اللہ کا مہمان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا۔ انہوں نے کہا اللہ کا مہمان ہے تو اللہ کا گھر تو وہ مسجد ہے، آپ پھر ادھر جائیں، میرے گھر میں کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کے مہمان ہو تو اللہ کے گھر میں جاؤ، یہاں وہ آئے گا جو میرا مہمان ہوگا۔ جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے پڑوس میں آ جاتا ہے۔ حدیث آ گئی اب تو، یجاورو فی العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے پڑوس میں تشریف لے جاتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور کہا کر دیتے، تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں۔ اگر تعیین کا علم ہوتا ہو تو پھر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی،
خود اللہ کے پیغمبر نے اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تو کیا مطلب ہے؟ رمضان کی ہر رات میں آپ کو احتمال تھا کہ یہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، ہر رات میں احتمال تھا۔ 20 دن گزر گئے، ہر رات آپ نے برابر کی عبادت کی ہے کہ میں لیلۃ القدر کو حاصل کر لوں، اور آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے، لیکن 20 دنوں تک لیلۃ القدر ملی۔ 21ویں شب آئی تو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا کہ نشانی یہ مل جائے گی کہ آپ کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ 21ویں شب کو بارش ہوئی اور چھت جو ہے اس سے پانی ٹپکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ کے اندر پانی تھا، اور جگہوں پر بھی تھا، صرف وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اندھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کیا تو وہ سیدھا کیچڑ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی گئی ہے، اور وہ نشان کیچڑ کا آپ کی پیشانی پہ لگ گیا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے خطاب میں یہ بات بیان کی تھی کہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ آپ کی شب قدر وہ ہوگی جس رات میں آپ کیچڑ میں سجدہ کریں گے، لیکن معاملہ یہ بن گیا تھا کہ اس علامت کا پتہ اس وقت چلا جب وہ رات گزر گئی تھی نا، تو صبح پتہ چلا ہے وہ رات تو گزر گئی تھی، یہ علامت بعد میں ظاہر ہوئی ہے اور موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ چلو جنہوں نے عبادت کر لی ان کو مل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے اعتکاف کرنے والے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے نزدیک ساری روایات میں سے سب سے قوی روایت وہی ہے جس میں 21 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر ملی ہے۔ میرے نزدیک بھی وہی روایت راجح ہے۔ کون سی؟ جس جڑی اسی بن گزاری بیٹھے ہیں، ہاں جی گزاری بیٹھے ہیں نا، جو ہم نے بھی اس کو گزار دیا ہے، اب اگلی راتیں کیا بنے گا؟ یہ تو امام شافعی کی بات ہے، لیکن کل میں نے ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس رمضان میں یہ تعین فرمائی تھی کہ اس رمضان میں آپ کیچڑ میں سجدہ کریں گے، ورنہ اس کے بعد بھی کئی رمضان آئے اور کسی رمضان میں آپ نے کیچڑ میں سجدہ نہیں کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے وہ اسی رمضان کی نشانی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی اس رمضان میں۔ 20 دن جو اعتکاف پہلے کیا ہے تو آخری دن 10 دن اور کیا، پورا مہینہ کیا۔ 20 دنوں کی محنت جو تھی اس کی نشانی اللہ نے بتلا دی کہ میرے پیغمبر آپ نے جو محنت کی ہے وہ محنت رنگ لائی ہے اور آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہوتا تھا وہ سائل کے ذہن کے مطابق ہوتا تھا کہ ہاں فلاں رات میں تلاش کر لو۔ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ مشترکہ طور پہ ایک خطاب کے اندر فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن یہ روایت اور الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے اور یہاں پر بھی نیچے کھڑی ہے کہ اکثر روایات میں یوں لفظ ہے التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر، تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے ساری آخری عشرے کی راتیں، وہ 10 راتیں ہیں، اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف طاق راتیں، پھر کتنی رہ گئی ہیں؟ 5 رہ گئی ہیں۔ طاق راتیں جو ہیں اگر رمضان کے شروع کی طرف سے شمار کریں تو پھر طاق بنے گی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن فقہاء نے اور محدثین نے ایک اس کا انداز اور طرح بھی بیان کیا اور وہ بھی حدیث میں کھڑا ہے، آگے آ رہا ہے کہ اگر آخر کی طرف سے آپ اس کو شمار کریں تو رمضان کا مہینہ اگر 30 کا ہے تو پھر تو یہی راتیں رہیں گی،
21, 23, 25, 27 اور 29۔ لیکن اگر رمضان ہے 29 کا تو پھر طاق راتیں بدل جائیں گی، پھر جو جفت ہیں نا وہ طاق بن جائیں گے۔ 22، 24، 26، 28 اور آخری رات تو خیر نہیں آئے گی، پھر 4 رہ جائیں گی۔ پھر کیا رہ جائیں گی؟ 4 رہ جائیں گی۔ وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو بہرحال دونوں قولوں کے مطابق بات یہ سمجھ آئی ہے کہ پورے عشرے کو برابر کے طریقے میں عبادت کرنی چاہیے، پورے عشرے میں برابر کے طریقے پہ عبادت کرنی چاہیے۔ جب برابر کے طریقے پہ آپ عبادت کریں گے تو آپ یقیناً شب قدر کو حاصل کر لیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ برابر کے طریقے پہ کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے۔ صرف 27 کے اوپر بھروسہ لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے۔ جو 27 کے اوپر بھروسہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں سے تقریباً کوئی 12 سال بلکہ 15 سال پہلے کی بات ہے، میرے گاؤں کے 4 آدمی ہیں، عینی شاہد ہیں، جنہوں نے لیلۃ القدر کی علامت کو دیکھا ہے۔ ان میں ایک میرا سگا بھائی بھی ہے، لیکن وہ 27 نہیں تھی، 27 اور وہ میں نے آپ کو بتانی بھی نہیں کہ کون سی تھی، 27 نہیں تھی۔ وہ جو ایک علامت بیان کرتے ہیں علماء کہ ایک مرتبہ ساری رات روشن ہو جاتی ہے، انہوں نے ساری رات کو روشن دیکھا ہے، لیکن ہوتی سیکنڈوں کی بات ہے۔ اور وہ 4 آدمی جنہوں نے دیکھے وہ اکٹھے نہیں تھے، فاصلے پر تھے، کافی فاصلے پر تھے۔ مثلاً 2 آدمی تجھے کم و بیش 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، اور 2 آدمی کا آپس میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن سب نے اپنے سامنے یوں ہی دیکھا کہ سب سے زیادہ روشنی میرے سامنے ہے، سب سے زیادہ روشنی میرے سامنے ہے۔ لیکن وہ بھی 27 شب نہیں تھی طاق رات، رمضان کے آخری عشرے میں 27 شب نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بارہا میں بات تذکرہ کر رہا ہوں کہ 27 کے اوپر بھروسہ لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے۔ ہم نے یہ رواج پکڑ لیا ہے کہ 27 کو قرآن کو ختم کرنا ہے، چونکہ وہ شب قدر ہوتی ہے۔ وہ شب قدر میں زیادہ عبادت کرنی ہے کہ بند کر دینی ہے؟ پہلے تراویح کو اوپر گھنٹہ لگتا ہے، تو 27 شب کو ختم کرتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سارا کم نبیڑ کے ہو گئے، زیادہ عبادت کی ہے، پھر وہ تو کم ہو گئی ہے، زیادہ کرنے کے بجائے کم ہو گئی ہے۔ لہذا 27 کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا ہے۔ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں شب قدر ہوگی، صبح کو سورج کی شعاعیں نہیں ہوں گی، اور میں نے شمار کیا ہے، محفوظ کیا ہے کہ 27 کی رات گزری ہے اور صبح کو سورج کی شعاعیں نہیں تھیں۔